وہ جو خود وفادار ہے اور اپنے لوگوں کی وفاداری کو یاد رکھتا ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ تو آئیے اب ہم کالب کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کیا، کیوں اس کی اس قدر اہمیت تھی کہ خدا تعالیٰ خود اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اسی تعریف کو مقدس موسیٰ بھی انڈورس کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، یعنی گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 24ویں آیت، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ اب یہ آیت بڑی ہی دلچسپ ہے اور اس میں ہمیں کالب کے بارے میں چند دلچسپ باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کالب کو اپنا خادم کہہ کر پکارتا ہے، اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہے۔ عبرانی زبان میں یہ لفظ عبدی ہے اور خدا یہ الفاظ اپنے چند مخصوص لوگوں کے لیے بولتا ہے، جس میں ایوب ہے، جس میں ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، داؤد ہے، اور خود خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کی نظر میں کالب کی کیا اہمیت تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خدا اس کے لیے اتنا اہم لفظ استعمال کرتا ہے جو بڑے بڑے ناموں کے لیے، جو ایمان کے سورماؤں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آیت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز خدا تعالیٰ کالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت ہی کچھ اور ہے۔ اب طبیعت کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے روح، جس کا مطلب ہے روح۔ تو دوسرے لفظوں میں کہ اس میں جو روح ہے وہ کچھ الگ قسم کی ہے، یعنی کہ وہ باقی تمام لوگوں سے مختلف ہے۔ اور یہ بات خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیوں کہی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب 12 جاسوس ملک موعودہ کا حال دریافت کرنے کے لیے گئے تو 10 جاسوس ایسے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں نیگیٹو بولا، جنہوں نے بے ایمانی کا اظہار کیا، جنہوں نے کہا کہ ہم وہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم اس ملک پر قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن یشوع اور کالب وہ شخص تھے جو کہ اس بھیڑ کا حصہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو باقیوں سے الگ رکھا۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑی ہی اہم بات ہے اور بہت مشکل بھی ہے، چونکہ جب آپ لوگوں کو ایک ہی طرح سے سب کچھ کرتا دیکھتے ہیں اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو کہ خدا کی نظر میں ٹھیک ہے، تو آپ کو ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی آپ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ میں شخصی تجربے سے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، باقی لوگوں کے زندگی سے بھی بتا سکتا ہوں کہ دوسروں سے الگ نظر آنا، دوسروں سے الگ کچھ کرنا، یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر خدا آپ سے کچھ مختلف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور باقی دنیا اسے کسی اور طریقے سے کر رہی ہے یا اور طرح سے دیکھ رہی ہے، تو یہ آسان تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہی کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہے، تو آپ کی تعریف شاید لوگوں کی طرف سے تو نہ ہو، لیکن خدا اس بات کا ضرور لحاظ کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر خدا تعالیٰ کالب کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور ہے۔ اور پھر اسی آیت میں ایک اور بات جو ہمیں کالب کے بارے میں خدا تعالیٰ کہتے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کالب نے خدا کی پوری پیروی کی۔ اور پھر سے یاد رکھیے کہ یہ الفاظ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کالب نے میری پوری پیروی کی ہے۔ اب اس میں دلچسپ کیا ہے کہ یہ الفاظ اگر کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو وہ صرف داؤد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کہ جہاں پر خدا تعالیٰ داؤد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے پورے دل سے میری پیروی کی ہے۔ تو یوں 2 شخص ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں بائبل گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے پورے دل سے خدا کی پیروی کی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالب نے کس طرح سے خدا کی پوری پیروی کی۔ اب اس حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ کسی نے پیروی کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے خدا پر پورا بھروسہ رکھا اور اس بھروسے کا اظہار اس نے اپنے طرز عمل سے کیا۔ تو کالب نے اس طرح سے خدا کی پوری پیروی کی کہ جب وہ ملک موعودہ میں گئے، وہاں پر انہوں نے ملک کا حال دریافت کیا، تو 10 جاسوسوں کا کہنا تھا ہم اس ملک کو کبھی فتح نہیں کر سکتے،
اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ دراصل خدا پر عدم اعتماد تھا، خدا پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ اور جب آپ اگلا باب پڑھتے ہیں یعنی گنتی 14واں باب، تو اس میں اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری توہین کی ہے، چونکہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو فتح نہیں کر سکیں گے تو دراصل یہ میری توہین ہے۔ لیکن ہم یشوع اور کالب کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے باشندوں کو نہیں دیکھتے ہیں، مشکل حالات کو نہیں دیکھتے ہیں، وہاں پر جو چیلنجز ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اگر خدا نے کہا ہے کہ وہ ملک ہمیں دے گا تو پھر خدا ہمیں یہ ملک دے گا ہی۔ اور یوں انہوں نے خدا پر اپنا بھروسہ رکھا۔ لیکن آپ کا ایمان کھوکھلا رہتا ہے اگر آپ کا طرز عمل ٹھیک نہ ہو۔ اور ہم کالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف اس نے ہونٹوں سے نہیں کہا کہ ہم ان دو قامت لوگ جو ہیں وہ جو اناکیم ہیں ہم ان کو شکست دے دیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل جب یشوع کی رہنمائی میں ملک موعودہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو کالب اپنے لیے اسی علاقے کو مانگتا ہے جو کہ دراصل اناکیم کے قبضے میں تھا۔ تو سنیے یشوع 14 باب اور اس کی 12 آیت میں کالب یہاں پر یشوع سے کیا کہتا ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ تب یشوع نے یفنہ کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو حبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنہ کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ سو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 45 سال پہلے جو کچھ کالب نے آ کر لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اناکیم جو ہیں وہ ہماری خوراک ہیں، ہم انہیں نکال سکتے ہیں، 45 سال کے بعد بھی اب جب وہ 85 برس کا ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب بھی مجھ میں وہی قوت ہے اور اگر خدا میرے ساتھ ہو تو میں ان اناکیم کو اس ملک سے نکال دوں گا، جو کہ وہ دراصل نکالتا ہے۔ اور اس کا سبب بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اس نے خدا پر پورا بھروسہ کیا، یعنی اس نے خدا کے کلام پر ایمان بھی رکھا اور پھر اسی ایمان کے مطابق اس نے اپنا طرز عمل بھی اپنایا۔ اور جب اس نے اس ایمان کے ساتھ اس علاقے پر حملہ کیا تو اناکیم کو نکال دیا اور حبرون جیسا اہم شہر پھر اس کی میراث ہو گیا۔ تو یوں میرے عزیزو کالب وہ شخص ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ ان الفاظ میں یاد رکھتے ہیں جو کہ وہ بڑے ایمان کے سورماؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے جس نے میری پوری پیروی کی۔ اور کالب بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف ہونٹوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کا بھروسہ خدا پر ہے، بلکہ اپنے طرز عمل سے دکھاتا ہے۔ اور جب دکھاتا ہے تو اس کا یہی ایک عمل، بہت سارے نہیں، یہی ایک عمل اس کی وجہ شہرت بن جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کر کے کچھ ایسا کریں جو شاید لوگوں کی نظر میں آسان نہیں ہے اور لوگ اس سے کرنے سے ڈرتے ہیں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا یہ کام، ہمارا یہ ایمان خدا کے حضور میں صدا یاد رکھا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سبھی کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔